الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ادغام کی قسمیں سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ادغام پڑھا تھا اور آج ہمیں ادغام کی قسمیں سیکھنا ہے۔ دیکھیے ادغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ادغام تام، اسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اور نمبر دو پہ ہے ادغام ناقص، جسے ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ ہمیں دو باتیں جاننی ہے کہ اسے ادغام تام یا ادغام بلا غنہ کیوں کہتے ہیں، یا اسی طرح اسے ادغام ناقص یا ادغام مع الغنہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز کہ یہ والا ادغام یعنی ادغام تام کب ہوتا ہے اور ادغام ناقص کب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسے ادغام تام کیوں کہتے ہیں۔ تو دیکھیے ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ہے نا، اور یہ تام کا ایک نیا ورڈ آیا، تو تام مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، مکمل۔ تو اس والے ادغام میں کیا ہوتا ہے کہ تنوین یا نون ساکن جو ہے وہ مکمل طور پر حروف ادغام سے مل جاتا ہے، یعنی تنوین یا نون ساکن کی تھوڑی سی بھی صفت، تھوڑی سی بھی آواز باقی نہیں رہتی ہے۔ اس وجہ سے اسے ادغام تام کہتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اس والے ادغام میں یعنی ادغام تام میں غنہ نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام ادغام بلا غنہ ہو گیا۔ اب دوسری قسم کی طرف آئیے، تو اسے ادغام ناقص کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ ناقص کا جو ورڈ ہے، ناقص میننگ ادھورا، انکمپلیٹ، یعنی کوئی کام مکمل نہ ہو، تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام آتا ہے، تو تنوین یا نون ساکن جو ہے حروف ادغام سے ملتے تو ہیں، ہے نا، مرج ہوتے ہیں، لیکن تنوین یا نون ساکن کی تھوڑی سی صفت باقی رہتی ہے، تھوڑی سی آواز تنوین یا نون ساکن کی آتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ادغام ناقص ہے۔ اور اس میں غنہ بھی ہوتا ہے، اس والے ادغام میں غنہ بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام ادغام مع الغنہ ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادغام تام کب ہوتا ہے یا ادغام ناقص کب ہوتا ہے۔ تو ذہن میں آپ کو قاعدہ ہوگا کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں مینس اگلے ورڈ میں حروف ادغام میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ وہی قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را یا لام، یعنی یہ دو لیٹر، تنوین یا نون ساکن کے بعد را یا لام آتا ہے اگلے ورڈ میں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ادغام تام ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد را آ رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیے نون مکمل طور پر مرج ہو جا رہا ہے۔ پڑھ کے دیکھیے مر ربک، مر ربک، تو نون کی تھوڑی سی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ نون مکمل طور پر را میں حروف ادغام میں مرج ہو گئے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو ادغام تام کہا جاتا ہے۔ اور اس میں غنہ بھی نہیں ہو رہا ہے، مر ربک، کہیں غنہ کی آواز نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام ہو گیا ادغام بلا غنہ۔ اسی طرح لام کی مثال لیجئے کہ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام تام ہوگا، یعنی ادغام بلا غنہ، جیسے افل لکم، افل لکم، تو یہاں بھی دیکھیے یہ تنوین جو ہے مکمل طور پر لام میں مرج ہو گئے، ان کی تھوڑی سی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری قسم کی طرف آئیے، دیکھیے ادغام ناقص۔ میں بتا چکا ہوں ناقص مس ہوتا ہے ادھورا، انکمپلیٹ، کوئی کام مکمل نہ ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام کو چھوڑ کے حروف ادغام میں سے یا میم واو نون، جسے یوں کہتے ہیں یومن، آسانی سے یاد رکھنے کے لیے یومن بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی آ جائے، ہے نا، یعنی یا واو میم نون میں سے کوئی آ جائے، تو وہاں پر ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی ادغام تو ہوتا ہے، ملنا تو ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں ہوتا، تھوڑی بہت جو ہے وہ تنوین یا نون ساکن کی آواز اور اس کی صفت باقی رہتی ہے، تو اسی لیے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔
اور چونکہ اس والے ادغام میں غنہ ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے نا ان میں سے، تو من یعمل، من یعمل، تو نون کی آواز آ رہی ہے غنے کے ساتھ، من یعمل، غنہ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح لمن نرید، لمن نرید، یہاں بھی دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد نون آ رہا ہے، تو یہ نون میں مرج کر کے پڑھ رہا ہے، غنہ بھی ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے قاعدے کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تجوید آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.